أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے، بے شک آپ بخشنے والے ہیں، ہمیں معاف کر دیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ منافقون۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹل 11 آیات ہیں اور سیکوینس سے لحاظ سے یہ صورت نمبر 63 ہے۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ پوری صورت منافقوں کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ان کی ڈیفینیشن بتائی گئی، پھر ان کے عادات اور خصائل، اور پھر ان کے حوالے سے کچھ اور باتیں۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں منافقوں کے جھوٹے ہونے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ آیت نمبر 2 سے 5 تک منافقوں کے ظاہری اور باطنی کردار کی وضاحت کی گئی ہے اور ان سے بچنے کی ہدایت ہے۔ آیت نمبر 6 میں منافقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استغفار بیکار کہا گیا، اور آیت نمبر 7 اور 8 میں منافقوں کی مومنوں کے خلاف سازشوں کا ذکر ہے اور عزت کے اصل حقداروں کی وضاحت کی گئی۔ آیت نمبر 9 میں مسلمانوں کو غفلت سے بچنے کی تاکید ہے، اور آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں انفاق کی ترغیب دی گئی اور موت کے بعد کی صدقہ کرنے کی حسرت کا ذکر کیا گیا۔ آئیں اب صورت کا ایک تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی منافقوں کے جھوٹا ہونے کی گواہی پر ہوتا ہے، اور الفاظ ہیں اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، کہ جب آپ کے پاس منافق لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ بہت اچھا جانتا ہے، إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ کو اس سے بہتر پتہ ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، کہ بے شک یقیناً یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ جو منہ سے بات کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ اور جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خطاب یا خطبہ دینے لگتے تھے تو ان سے پہلے عبداللہ بن ابی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور کھڑا ہو کے لوگوں کو کہتا تھا، لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات دھیان سے سنو۔ یعنی حالانکہ جو مومنین ادھر بیٹھے ہوئے تھے، مہاجرین اور انصار وغیرہ، وہ پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ اپنی ایک اہمیت ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا سچا مومن ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حمایتی ہوں، تو کھڑا ہو کے نا ان سے پہلے فوراً تو اونچی آواز میں کہا کرتا تھا کہ لوگو اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کی بات ذرا دھیان سے سنو۔ یہ صورت 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ بنو مستلق مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو تیار کیا اور ان کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور وہاں پہ انہیں شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا لشکر ابھی اسی بستی میں ہی تھا کہ ادھر کنویں پر پانی پینے کے سلسلے میں ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان میں صلح کروا دی، لیکن اس کے بعد بھی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے انصاروں کو اپنے خیمے میں لے گیا اور وہاں پہ جا کے بھڑکانے کی کوشش کی۔ یعنی ان کو کچھ باتیں کہیں کہ دیکھو تم لوگ ان پر خرچ کرتے ہو، ان مہاجروں پہ، یہ ادھر سے آئے تھے مکہ سے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تم لوگوں نے ان کو پیسے دے دے کے کھانا کھلا کے اور مضبوط کیا ہے، تو ان پر خرچ کرنا بند کر دو، اور یہ لوگ گھٹیا لوگ ہیں، ہم لوگ اونچی ذات کے ہیں، ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اصل رہائشی ہیں، اس طرح کی باتیں کی، یعنی ایک تقریر سے کی، اور سارے لوگوں سے کہنے لگا کہ آئندہ سے ان کے اوپر اب خرچ کرنا چھوڑ دو تاکہ یہ لوگ ادھر ادھر چلے جائیں اور یہاں پہ نہ رہیں۔ تو اس سارے مجمع میں نا ایک چھوٹا بچہ بھی موجود تھا، کوئی 8-9 سال کا، زید بن ارقم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس کی ساری باتیں سن لی، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کو نوٹس نہیں کیا کیونکہ چھوٹا بچہ تھا تو امپورٹنس نہیں دی۔ تو زید بن ارقم جو ہے وہ اپنے چچا کے پاس گیا اور اس نے جا کے ان کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ عزت والے ہیں اور جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم ان گھٹیا لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔
تو اب زید بن ارقم کے چچا نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کو یہ باتیں بتائیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں نا جو اس کے ساتھ بڑے سچے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ نہیں ایسا نہ کرو، کیونکہ پھر ایسے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیا، تو تم ان کو رہنے دو. البتہ عبداللہ بن ابی کو میں بلا کے نا ذرا پوچھ گچھ کرتا ہوں تاکہ اسے پتہ چل جائے یہ جو کچھ حرکتیں کر رہا ہے اس کا سارا ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے، اس کی خبر ہے. تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، اس کے ساتھ ایک دو اور لوگ بھی آئے جو اس کے زیادہ چہیتے تھے. تو یہ جو زید بن ارقم ہے نا یہ دور سے کھڑا یہ دیکھ رہا تھا. اب عبداللہ بن ابی اندر گیا اور اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو کہنے لگا، بالکل ہی مکر گیا کہ نہیں میں نے تو ایسی کوئی باتیں نہیں کی، میں بھلا ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں اور میں اس چیز پر پورا یقین رکھتا ہوں، اعتقاد رکھتا ہوں، اور یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. اور اس طرح کی باتیں اس نے نا بڑی تقریر جھاڑی. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اور پھر وہ واپس چلا گیا. تو یہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا محسوس ہوا کہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، اور ضرور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بچہ ہوں اور میں نے غلط بات سنی ہے یا غلط سمجھا ہے، اور یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بڑا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے نا بڑا عجیب فیل ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں اپنے خیمے میں اپنے چچا کے خیمے میں چلا گیا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ منافقون جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت جو ہے یہ زید بن ارقم کو بلا کر اس کو سنائی. اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں اور میری بات کا یقین نہیں کر رہے کیونکہ میں بچہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو کمفرٹ کرنے کے لیے اس کا وہ غم دور کرنے کے لیے اللہ نے وہ باتیں قرآن میں نازل کر دیں کہ جو باتیں اس بچے نے بتائی ہیں وہ واقعی بالکل سچ ہیں 100%. اور پھر یہ ساری صورت سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، لقد صدقک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا ثابت کر دیا، اللہ نے تمہاری گواہی دے دی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگا اور میرے دل کو بڑا سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سچ کیا تھا. تو یہ تھے وہ حالات جن میں یہ صورت نازل ہوئی. چنانچہ اس صورت کے پہلے رکوع میں اسی سلسلے میں منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے، اور دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو منافقین سے احتیاط برتنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایمان والے لوگوں کو مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. سورت کے سٹارٹ میں سب سے پہلے منافقوں کے جھوٹا ہونے کے بارے میں بتا کر ان کا ظاہری اور باطنی کردار جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، اور ان کی بزدلی کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ان سے خبردار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. پھر آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہ منافقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں یا نہ کریں وہ برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے مغفرت مانگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشیں گے. اس کے بعد منافقوں کی مومنوں کے خلاف سازشوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ عزت کا اصل حقدار کون ہے، کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے. پھر آیت نمبر 9 میں اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، اس کے بارے میں خاص طور پر ہدایت کی گئی، اور ساتھ میں خبردار کیا گیا وارننگ دی گئی کہ جو کوئی ایسا کرے گا جو کوئی غفلت برتے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ خواتین ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، کبھی ان کا کھانا پکا رہی ہیں، کبھی ان کے لیے اسکول کے حوالے سے تیاری کر رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں سارا دن مصروف رہتی ہیں اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، یا نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتی یا نماز چھوڑ دیتی ہیں. تو اس آیت میں تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اپنے مال اور اولاد نہ تو آپ کی جاب اور کاروبار کی وجہ سے آپ نماز چھوڑیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، اور نہ ہی اپنی اولاد کے کام کرتے ہوئے کہ تو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے نا تو اب اس کو تو پورا کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے کسی بھی ریزن سے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں یا برباد ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پھر اگلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کی گئی، اور ایک مرنے والے بندے کی حسرت کے بارے میں بتایا گیا کہ جب اس کی موت آتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت وہ سوچتا ہے کہ میں اپنا مال جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دوں، یا پچھتاتا ہے کہ کاش میں یہ کر دیتا، اور اگر میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیتا تو نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا.
اور پھر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں نہ تو ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتا۔ مطلب مرنے کے وقت اگر انسان سوچے کہ میں کوئی صدقہ کر دوں، غریبوں کو کوئی مال دے دوں یا کسی صدقے کے چیک پر سائن کر دوں، تو بالکل بھی اس کو مہلت نہیں ملے گی، اس وقت یہ چیز اس کے لیے پاسبل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ لوگ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سب سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے اور ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اس صورت کی کچھ اہم آیات اور احکامات کے حوالے سے آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، یہ منافقوں کے بارے میں ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ ایسے ہیں کہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا اور پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی کہ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور آیت نمبر 4 میں ایک حکم آیا ہے یہی منافقوں کے حوالے سے، ہم العدو، کہ یہی لوگ تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے احتیاط برتو، ان سے خبردار رہو۔ یہ حکم ہے فاحذرہم، کہ ان سے خبردار رہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ کی ان پر پھٹکار پڑے، اللہ کی لعنت ہو، اللہ انہیں ختم کرے، انا یؤفکون، کہ یہ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں، مطلب ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہاں بھٹکے پھر رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں بہت اہم بات مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کہی گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ نہ تو تمہارے مال یعنی تمہاری جاب، تمہارے کاروبار، تمہارے پیسوں سے ریلیٹڈ جو فائنینشیل افیئرز ہیں وہ، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں تلہکم غفلت میں ڈال دے، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں یا ایسے ہی لوگ تباہ و برباد ہونے والے، خاسرون یعنی خسارہ اٹھانے والے، بہت زیادہ انتہائی نقصان میں پڑنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے راستے کی ہدایت پر قائم رکھے۔ تو یہاں پہ حکم دیا گیا کہ لا تلہکم اموالکم، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے، کیئرفل رہو۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو رزق ہم نے، جو چیزیں، جو آسانیاں، جو پیسے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے خرچ کرو۔ اور رزق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مال و دولت، آپ کی اولاد، آپ کی انرجی، آپ کا وقت، علم، یہ سارا کچھ رزق میں آ جاتا ہے، اور اس میں سے خرچ کرو من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی، اور پھر وہ کہے کہ اے میرے رب کاش تو مجھے تھوڑی اور مہلت دیتا، الی اجر قریب، تھوڑی اور دیر کے لیے، فصدقا، اور پھر میں صدقہ کر دیتا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، صالح لوگوں میں سے شمار ہوتا میرا۔ اور پھر آخری آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ بالکل بھی تاخیر نہیں کرتا کسی جان کے لیے جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بہت اچھے طریقے سے خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ تھی ہماری سورہ منافقون، اس کا خلاصہ، اس کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس، اس کے ساتھ ہی اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔